اور اسی آیت کے تحت علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ حمل گرا دینا غربت کے خوف سے، یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ آج فیملی پلاننگ والوں نے لوگوں کو غربت سے ڈرا ڈرا کے نا کہ کھائیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے۔ اللہ کو اس پہ بہت غصہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر کے بتا دیتا ہوں کہ میں رزاق ہوں، تو پھر کیلکولیشن کیوں کر رہے ہو بیٹھ کے؟ مجھے چھوڑ کے کیلکولیٹر کو فوکس کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے اللہ نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ تو کبھی بھی غربت کے خوف سے بچے مت روکیں، یہ اللہ پر الزام ہے۔ لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں یہ بھاری۔ ویسے ہی آپ اولاد نہیں کر رہے، آپ کو چاہیے نہیں، ایک الگ بات ہے وہ، لیکن آپ یہ سوچ کے میری تنخواہ کم ہے تو بچے کم پیدا کروں، یہ تو بہت بڑا کس پہ الزام لگا رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ جو پیدا ہونے والا ہے یہ آپ کی اولاد پہلے، اللہ کی مخلوق بعد میں ہے۔ بھائی اللہ کی مخلوق پہلے ہے، وہ تو مخلوق ہے، اللہ نے تمہاری طرف نسبت کر دی ہے اس کی، جو کسی نے کسی کے تو جھولی میں ڈالنا تھا نا اس کو، یہ اللہ کی پہلے ہے۔ تبھی ماں اپنی چھاتیوں میں دودھ تھوڑی پیدا کرتی ہے، کون پیدا کرتا ہے؟ اس کو پتہ ہے جیسی پیدا ہوگا، تو اس سائن ہے کہ جب یہ دودھ آئے گا، جب دودھ دے سکتا ہے تو سب چیزیں دے سکتا ہے۔ اور اگر کوئی زیادہ بچوں والا غریب ہے تو یقین کر لو بھائی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یہ، کیونکہ ایک والا بھی غریب ہو سکتا ہے، زیادہ والا بھی ہو سکتا ہے، اس کا بچوں کی کثرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے ہر بیماری کی دواؤں بہت ساری شفا کے لیے پیدا کی ہیں، لیکن پھر بھی کھا کے شفا نہیں مل رہی ہوتی، اس میں دوا کا قصور نہیں ہوتا، وہ تقدیر ہے بھائی، کہ دنیا میں ساری چیزیں آپ کی مرضی کی نہیں ہوتی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے قریب مت پھٹکو، جو کھلی بھی بے حیائی اور چھپی بھی بے حیائی۔ اور اسی بے حیائی کو قرآن دوسرے مقام پہ کیا کہتا ہے؟ زنا کھلی بے حیائی ہے، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ دوسرا حدیث میں آتا ہے زنا بھی حرام ہے، اور زنا کے لوازم جو مقدمات ہیں نا، جو زنا کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ بھی حرام۔ تبھی نبی نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے۔ آپ فوش موویز دیکھ رہے ہو انٹرنیٹ پر، یا لڑکیوں کے نیم برہنہ جسم کو دیکھ کے لذت حاصل کر رہے ہو، تو آپ کی آنکھ نے زنا کر لیا۔ آپ لڑکیوں سے باتیں کر کر کے دل بہلا رہے ہو، کچھ نہیں لگتی آپ کی وہ، بس دیکھو نا کسی بندے کا فون آئے گا ٹھک کر کے 2 منٹ میں جواب دے کے رکھ دیں، خاتون کا فون آئے گا چپک جائے گا، بہت اچھی طریقے سے سمجھانا شروع کر دے گا، آپ اس کی آواز سے لذت لے رہے ہو، دل بہلا رہے ہو۔ تو نبی نے فرمایا کس کا زنا ہے؟ کانوں کا زنا۔ اللہ کہتے ہیں یہ اپنی ڈکشنری سے کیا کر دو؟ نکال دو۔ ایک راستہ اللہ نے بتایا، جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، عورت کی طرف رغبت ہے، اللہ نے کہا 4 شادیاں کرو، کیونکہ جب آپ بولو گے نا ابا میں 4 کروں گا، ابا کہے گے ایسی کی تیسی تیری، تو نتیجہ اس کا یہی نکلے گا کہ اللہ میاں کہہ رہے بھائی 2 2 3 3 4 4 کر لو۔ جیلم والی سرکار نے اس میں بھی ٹانگ اڑائی ہے بیچ میں اس مسئلے میں کہ کوئی مستحب نہیں ہے، بس جائز ہی ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائی، اللہ 2 2 3 3 4 سے تو شروع کر رہا ہے، پھر آگے کہہ رہے ہیں مجبوری ہے، اگر نہیں پال سکتے تو پھر 1 کرو، تو یہ ایک اصل کیسے ہو گئی اسلام میں؟ خیر ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے میرا۔ سرکار بھی فلم ہے بھائی بہت بڑی، کچھ نہ کچھ مارکیٹ میں سرکار لاتے رہتے ہیں، تو خیر، تو اس لیے ترغیبی حکم ہے اسلام میں۔ تو اللہ میاں نے کہا کہ بھائی 1 2 2 3 3 4 4 کرو، تو معاشرے کی ایسی کی تیسی، اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ معاشرے کی ایسی کی تیسی کرنی پڑے گی۔ بہرحال کرو نہیں کرو تمہاری مرضی ہے، لیکن اللہ میاں نے کیا کہا؟ بے حیائی کے قریب بولو مت پھٹکو، توبہ کر لو، اور حلال میں جب کی طرف زیادہ جاؤ گے تو بے حیائی سے خود بخود کیا ہو جاؤ گے؟ کم ہو جاؤ گے اپنے۔ اچھا یہ بھی اسی میں داخل ہے، اگر آپ نہیں کر رہے ہیں نا دوسری، یا جلدی شادی نہیں کر رہے، اس میں ثواب کوئی نہیں مل رہا آپ کو، ثواب کوئی نہیں مل رہا آپ کو، کہ آپ کو میں چونکہ ایکچولی میں ہی ہوں تو ٹھیک ہے، تو ثواب نہیں مل رہا آپ کو اس پہ کوئی، تو ثواب تو نبی کی سنت میں ہی ہے۔ تو اس لیے آپ کو جبر کر کے اپنے آپ کو برائی سے روکنا پڑے گا۔ تو حلال میں اللہ نے وسعت رکھی ہے۔ بھائی ایک آدمی کو ڈر ہے کہ مجھے بھوک لگے گی میں تو چوری کروں گا، پیٹ بھر کے پیسے سے خرید کے حلال کھانا کھا لو، کم از کم یہ چوری کی ٹینشن سے جان کیا ہو جائے گی؟ چھوٹ جائے گی۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، حلال میں اتنی اللہ نے وسعت رکھی ہے کہ جب حلال سے آپ سیر ہو جاؤ تو حرام سے 100% بچت نہ بھی ہو نا، اس جیسی ٹھڑک نہیں رہے گی جو ہوتی ہے۔ گالی آ رہی تھی لیکن پی گیا، جو ان لوگوں کی ہوتی ہے جو خاص قسم کے ٹھڑکی ہوتے ہیں، ان کی ٹھڑک ختم ہو کے دے ہی نہیں رہی ہے۔ یہ سارے وہی لوگ ہوتے ہیں جو نکاح سے دور بھاگتے ہیں۔
سعودی عرب میں دیکھو جب تک 2 3 3 4 4 شادیوں کا رواج تھا وہاں بے حیائی کا تصور نہیں تھا. اب پیسہ بہت آ گیا, 4 بیوی ہر آدمی رکھ سکتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا غریب معاشرے کو 4 شادیوں کی ترغیب نہیں دی جا سکتی, یہ بات ہی غلط ہے. سعودی عرب میں عرب جب غریب تھے نا 4 بیویاں رکھتے تھے, جب تیل کی دولت سے مالا مال ہوئے 4 شادیاں سوسائٹی میں ختم. کیوں؟ دولت آتی ہے تو عیاشیاں آتی ہیں, پھر شادیاں بولو نہیں آتی ہیں. ابھی بھی عرب میں جو غریب ملک ہیں ان میں 4 شادیوں کا رواج زیادہ ہے. سوڈان غریب ملک ہے, سب 4 4 کرتے ہیں. سعودیہ امیر ملک ہے, 4 کا رواج مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے, شارٹ. وہاں بہت ساری عورتیں بوڑھی ہو رہی ہیں, شادیاں نہیں ہو رہی ان کی. تو یہ دولت کی بات نہیں ہے, یہ کس کی بات ہے بھائی؟ ظرف کی بات ہے. تو ہمت کرو سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. اچھا خواتین یہ بیان سن کے میرے بہت خلاف ہوتی ہیں, لیکن جو آپ کی 3 مزید بیویاں بنیں گی وہ خواتین ہی ہوں گی. یہ عجیب رپورٹ ہے. اب میرا یہ بیان خواتین یہ دیکھو ہماری میاں کو خراب, یہ دیکھو ہر وقت عورتوں کے خلاف. بھائی میں عورتوں کے خلاف ہوتا تو جو عورت ہی تو دوسری تیسری چوتھی بنتی ہے, اس کو پتا ہے میرا فائدہ ہے اس میں تبھی تو بن رہی ہے. تو عورتوں کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے, نقصان نہیں ہو رہا ہے اس سے. خیر نہیں کرو, تمہاری ایسی کی تیسی جو کرنا ہے کرو بھائی. تو وہ بیان کریں گے جو قرآن کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, بے حیائی چاہے کھلی ہوئی ہو چھپی ہوئی ہو اس کے قریب مت جاؤ. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, کسی انسانی جان کو ناحق قتل مت کرو. تمام علماء کا اجماع ہے کہ اس میں اپنی جان بھی داخل ہے. کیسی مجبوری ہو آپ کے لیے نہ کسی غیر مسلم کا قتل حلال ہے. اس میں جو توہین رسالت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں نا بے گناہ لوگوں کو, وہ جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا وہ بیچارہ پوسٹر پھاڑ رہا ہے, اس کو کیا پتا کہ اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, اس کو تو اردو پڑھنا نہیں آتی, اس کو لوگوں نے پکڑ کے قتل کر دیا. یہ سب اسی میں داخل ہے کہ ناحق جب تک اللہ نے قتل کی صراحتاً اجازت نہ دی ہو اس وقت تک کسی, اور اس میں اللہ نے مسلمان نہیں کہا, نفس کسی انسانی جان اس کو آپ بلا وجہ قتل نہیں کر سکتے. اور دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے بلا وجہ جانور کا قتل بھی حرام ہے. سمجھ رہے ہو؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک نبی کو چیونٹیوں نے کاٹا, ایک چیونٹی نے کاٹا تو انہوں نے ساری چیونٹیوں کو مار دیا. تو اللہ نے وہی نازل کی کہ کاٹا ایک نے تو انتقام باقیوں سے کیوں لیا. تو بلا وجہ چیونٹی بھی نہیں مار سکتے آپ. اب ایسا نہ ہو کہ وہمی بن کے یوں کر کے چلنا شروع کر دیں کہ چیونٹی پہ پاؤں نہ آ جائے. تو مطلب ہے کہ بلا وجہ ایسی ہی جا کے نا چھیڑ چھاڑ میں چیونٹی مار دی, یہ غلط ہے. باقی پاؤں کے نیچے آ رہی ہیں آتی رہیں, یا گھر میں چیونٹیاں زیادہ ہو گئی ہیں تو گھر تو آپ نے اپنے لیے رکھا تھا نا, چیونٹیوں کے لیے تھوڑی رکھا تھا. تو اس جیسے گھر میں کتا گھسا ہے اور آگے بیٹھ جائے, جا ہی نہیں رہا تو مارنا پڑے گا اس کو. تو اسی طرح چیونٹیاں کیڑے مکوڑے تو فنائل وغیرہ لگ کے مار سکتے ہیں ان کو, وہ تو آپ کا گھر ہے نا. بات یہ ہے کہ کہیں ضرر پہنچا رہے ہو تو آپ ماریں ان کو, نہیں پہنچا رہے تو پھر ان سے چھیڑ چھاڑ کی آپ کو اجازت نہیں ہے. کتوں کے بارے میں بھی بتا دوں کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں کتے زیادہ ہو گئے تھے تو لوگوں کو نقصان پہنچا رہے تھے تو آپ نے حکم دیا کتوں کو قتل کرو. صحیح مسلم کی حدیث. صحابہ نے قتل کیے, اتنے قتل کر دیے کہ وہ پھر کوئی کتا ہی نہیں چھوڑتے تھے وہ. تو نبی نے فرمایا ما لکم وللکلاب, تمہیں کتوں سے کیا ہو گیا, کیا دشمنی ہو گئی, یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, رہنے دو. تو پھر آپ نے قتل کرنے سے, کتوں کے قتل کرنے سے بھی صحابہ کو روک دیا, کیونکہ کتے کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے جیسے انسانوں کو. تو یہ اعتدال ہے. ہاں جب اتنے زیادہ ہو جائیں جیسے کہ کراچی میں ہو گئے ہیں کہ آپ کتوں کو قتل نہیں کر رہے لیکن کتے آپ کو کیا کر رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں صبح شام, پھر ان کو قتل کرنا لازم ہے. تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ایم سی والے ہمیشہ سے مارتے تھے, اب مارنا انہوں نے چھوڑ دیا. تو بلا وجہ کسی جانور کو بھی نہیں مارا جائے گا.